مجھے اس بات سے ابتدا کرنے کی اجازت دیجیے کہ ہر چند مجھ جیسے لوگوں نے نہ غم قوم کی تجارت کی ہے، نہ حب وطن کو جلب منفعت کا وسیلہ ٹھہرایا ہے۔ ہر چند کے روایتی اشاق کی طرح ہمیں درد و محرومی اور ملامت و دشنام کے علاوہ اس عاشقی کا اور کوئی صلہ نہیں ملا، تاہم اپنے دیس اور اپنی دھرتی سے ہمیں محبت بھی ہے، عقیدت بھی، کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات جب عوامی آلام و مصائب کا نظارہ دل کو چھلنی کر دیتا ہے، خاص طور پہ جب ان کا پہاڑ اپنے پیاروں کے سر پر ٹوٹا ہو، تو چند لمحوں کے لیے الفاظ جواب دے جاتے ہیں۔ چنانچہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس کڑی آزمائش کے لمحات میں ہمارے دل و جاں کلی طور سے اپنے اہل وطن سے ہم آہنگ ہیں۔ قومی عزت و ناموس کے دفاع میں ہماری پوری حمایت ان کے ساتھ ہے، اور ان سب عناصر کے خلاف اظہار غم و غصہ میں جن کی چیرہ دستی نے یہ ہولناک اور ظالمانہ صورتحال ہم پر مسلط کی ہے، ہماری آواز نوائے وطن سے ہم آواز ہے۔ یہ محض اس سبب سے نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن اور اہل وطن کو عزیز رکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قومی اور بین الاقوامی سیاست کے چند بنیادی اخلاقی اصول و قواعد دل سے مانتے ہیں اور ان سے کسی نوع کا انحراف جائز نہیں گردانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے وطن میں آزادی اور سربلندی سے زندگی بسر کرے۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی جائے تو جبر، ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرے۔ اس صورت میں باقی شہریوں پر بھی یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی تائید اور اعانت کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس اصول کے بھی سختی سے قائل ہیں کہ کسی ملک یا کسی قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جبراً بزور شمشیر کسی دوسرے ملک یا کسی دوسری قوم کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے یا اس پر اپنی مرضی کا کوئی سیاسی نظام ٹھونسنے کی کوشش کرے۔ ایسی ہر مداخلت ناجائز اور غیر اخلاقی اور جارحیت کے مترادف۔ اس جارحیت کی تائید و اعانت بھی ویسا ہی جرم ہے۔ اسی نقطہ نظر سے ہم نے اپنے ملک سمیت ہر ملک میں ہر ایسی قومی تحریک کی حمایت کی ہے جو قومی، انسانی اور جمہوری حقوق کے اصول یا تحفظ کے لیے منظم کی گئی ہو، اور ان سب جارحانہ اقدامات کی مذمت کی ہے جو کسی ملک پر خارجی دباؤ ڈالنے کی خاطر سے کیے گئے ہوں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مشرقی پاکستان کی سرزمین کا ایک حصہ ہے، اور مشرقی پاکستان کے عوام پاکستانی قوم کا جزو ہے۔ ہمارے ہاں کسی ترقی پسند یا منصف مزاج شخص کو اس امر سے انکار نہیں ہے کہ گزشتہ 20-22 برس میں ہمارے ملک کے اس حصے اور ہماری آبادی کے اس گروہ کو سیاسی محرومی اور اقتصادی استحصال کے سبب سے کئی طرح کی شکایات پیدا ہوئی۔ نہ کوئی منصف مزاج شخص اس امر سے انکار کر سکتا ہے کہ ان شکایات کے ازالے کے لیے مشرقی پاکستان کے عوام کو پورا حق پہنچتا ہے۔ اس سال مارچ کے مہینے کے بعد جو دردناک واقعات رونما ہوئے اور مشرقی پاکستان کے بنگالی اور غیر بنگالی ہم وطنوں پر جو مصائب ٹوٹے وہ بھی سب پر عیان۔ ان کی تلافی اور داد رسی بھی متقاضی ہے، لیکن ان شکایات اور ناانصافیوں کا ازالہ اور ان کی داد رسی صرف ہمارا حق، اور یہ حق کسی اور کو نہیں پہنچتا۔ اگر بیرونی مداخلت آڑے نہ آتی تو ہم آپس میں کتنی ہی شدت اور کتنی ہی تلخی سے کسی بھی مدت کے لیے لڑتے جھگڑتے رہتے، آخر کسی نہ کسی طور پر ان مسائل کا کوئی منصفانہ حل پیدا ہو جاتا۔
لیکن ہندوستان کی فرقہ پرست، جنگ باز اور توسیع پسند حلقوں نے، جن حلقوں کی ترجمانی اس وقت مسز اندرا گاندھی کی حکومت کر رہی ہے، اس سیاسی عمل کو پوری طرح مسخ کر کے رکھ دیا ہے اور ہمارے داخلی اختلافات کو ہماری سرحدوں میں جنگی مداخلت کا عذر ٹھہرا کر ہم پر اپنی مرضی کا ایک سیاسی حل ٹھونسنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ حل کیا ہے؟ سرزمین پاکستان کی تخریب۔ اس کا جواز یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ سارے اقدامات نام نہاد بنگلہ دیش کے لوگوں کی ہمدردی میں کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ جو عورت کسی بچے کو ماں سے زیادہ چاہے پھاپا کٹنی کہلائے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مسز اندرا گاندھی کی حکومت نے مغربی بنگال اور کیرالہ میں وہاں کی منتخب شدہ اکثریتی حکومتوں کو برطرف کر کے وہاں صدارتی نظام نافذ کر رکھا ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ بہت سی آبادی بھارتی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہے؟ بہت ممکن ہے کہ ان کی بغاوت جائز ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں ان باغیوں کے ساتھ ہوں۔ اس صورت میں کیا ہم حق بجانب ہوتے اگر ہماری فوجیں مغربی بنگال پر چڑھ دوڑتی اور وہاں پر اپنی مرضی کی مغربی بنگلہ دیش حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتی یا یہ فرضی حکومت تسلیم کر لیتی؟ بہن ہی یہی اندرا گاندھی کی حکومت نے کیا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ امن کے خلاف، بین الاقوامی اخلاق کے خلاف، مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف، بلکہ ہندوستانی عوام کے خلاف بھی ایک سنگین گناہ ہے اور انجیل کی زبان میں مزد گناہ موت ہے۔ موت جو اس وقت ہماری سرزمین پر ہی نہیں، اندرا گاندھی کی سرزمین پر بھی منگلا رہی ہے۔ ہندوستانی حکمران طبقے کے رجت پسندانہ کردار کے پیش نظر یہ اقدام کچھ ایسا ناقابل فہم نہیں ہے، لیکن جو بات ناقابل فہم ہے اور جو بات موجودہ دردناک صورت احوال میں ہم میں سے بہت سو کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک، سب سے زیادہ دل شکن ہے، وہ اقدام ہے جو سوویت یونین کی جانب سے ہندوستانی جارحیت کی امداد و تائید کے لیے کیا گیا ہے، جس کا ثبوت سب سے زیادہ اقوام متحدہ کی حالیہ کارروائیوں میں ملتا ہے۔ اکتوبر انقلاب سے لے کر اب تک دنیا بھر کے امن پسند اور حریت طلب لوگوں نے، جن میں ہم بھی شامل ہیں، سوویت یونین کو عالمی امن کا علمبردار اور ہر قوم کے اس بنیادی حق کا نگہدار جانا ہے کہ بیرونی دباؤ اور مداخلت کے بغیر وہاں کے لوگ اپنے معاملات میں داخلی طور سے کلی خود مختار ہیں۔ اقوام متحدہ میں سوویت یونین کی جانب سے ہندوستانی جارحیت کی تائید، جس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دو ایشیائی ملکوں میں مہلک خون آشامی جاری رہے۔ بظاہر اس تائید کی بجز اس کے اور کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی کہ یہ قطعی بے اصولی طاقت پرستی یا پاور پالیٹکس کا مظاہرہ ہے، جس کا سوشلسٹ نظریاتی اعتبار سے کوئی جواز نہیں۔ دنیا کو حلقہ ہائے اقتدار میں تقسیم کرنا اور مختلف ممالک میں اپنی زیر دست حکومتیں قائم کرنا خالص سامراجی تصور ہے، جس کی سوشلسٹ فلسفے میں کوئی جگہ نہیں ہے، خواہ اس کا موقع پرستانہ مقصد کچھ بھی ہو۔ چنانچہ سوویت یونین کے موجودہ رویے کے درپردہ مقاصد کچھ بھی ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ غلط، خلاف امن اور غیر اخلاقی ہے۔ ہم سوویت یونین کے دوستانہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو یہ رویہ بدلنے پر آمادہ کریں۔ اہل پاکستان کا متفقہ مطالبہ ہے کہ یہ ظالمانہ جنگ فوری طور سے بند کی جائے، ہماری سرزمین کے خلاف ہندوستانی جارحیت کا خاتمہ کیا جائے اور ہمارا یہ ابدی حق تسلیم کیا جائے کہ ہم
اپنے مسائل اپنے لوگوں کی مرضی سے، اپنی رضا و رغبت سے، جیسے ہمارا جی چاہے